اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و علیہ وسلم۔ درس حدیث میں آج آپ کے لیے جھوٹ سے متعلق چند حضور کی تعلیمات پیش ہیں، کیونکہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جھوٹوں کا معاشرہ ہے اور جھوٹ کا بول والا۔ اس طرح کے جملے اکثر آپ نے سنے ہوں گے کہ بجلی جھوٹ کے بنا نہیں چلتا اور بنا جھوٹ کے کام نہیں چلتا۔ تو یہ جملے جو ہیں یہ ایمان کے خلاف ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہیں جھوٹ کے بارے میں، یہ ایمان کی ضد ہے۔ جس طرح شرک ایمان کی ضد ہے، اسی طرح جھوٹ بھی ایمان کی ضد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کی راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کاذبین میں لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں میں۔ سورہ حج کی 30 نمبر آیت میں بتوں کی پلیدی اور جھوٹ سے بچنے کا حکم ہے، مطلب جھوٹ کو اللہ نے شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ جھوٹ سے بچو، اس کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ ایک بار نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹا قول، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی۔ بار بار جو ہے اس بات کو دہرایا حضور نے۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں روایتوں میں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس طرح حضور چپ ہو جائیں، مطلب اتنی بار اس بات کو دہرایا حضور نے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ کیا بخیل بھی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ہم نے پھر پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے۔ قرآن میں جھوٹے کی گواہی قبول نہ کرنے کی بات آئی ہے اور جھوٹے کو منافقین میں شمار کیا گیا، ہدایت اور رحمت سے محروم بتایا گیا۔ اور اب جو بھی جھوٹا ہے وہ اللہ کے نزدیک مشرک ہے ایک حساب سے، اس حالت میں اس کی موت ہوگی مشرک بنا۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا شرک ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ مطلع امام مالک کی حدیث ہے۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ اس بات کو سچ اور درست سمجھے اور حقیقت میں تو نے اس سے جھوٹی بات کہی ہو۔ سنن ابن داؤد شریف کے اتفاق ہے۔ سورہ زمر ہے قرآن میں 39 نمبر سورت، اس کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہ دینے کی بات کہی ہے۔ سورۃ مومن ہے 40 نمبر سورت، اس کی 28 نمبر آیت میں اللہ بدلحاظ اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جن چیزوں کو جھوٹ کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جوڑا ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے بدلحاظی ہو اور چاہے ناشکرا پن ہو، یہ ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے، بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بڑے گناہوں میں شامل کرانے میں۔ ناشکرا پن جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آدمی روتا رہے کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، یہ ظاہر کرے کہ جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی بدلحاظی، ایک میں نے جملہ بچپن سے ہم سنتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بادب بانصیب بے ادب بد نصیب۔ تیسرے شرک کی پلیدی جو اس میں ذکر کیا گیا اور اسے ظلم کہا قرآن میں، اللہ نے شرک کو ظلم عظیم۔ تو قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچیں جھوٹ کے ساتھ، جن چیزوں کو جھوٹ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ حضرت محنت بن حکیم بواسطہ اپنے والد معاویہ کے اپنے دادا حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے بیان میں جھوٹ بولے اس پر افسوس،
اس پر افسوس. اب آپ یہ دیکھیے جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. آج جو ٹی وی میں پروگرام آتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، لوگوں کی مذاق اڑانا، یہ سب قرآن کے خلاف ہے. ان کے سیدھے چٹکلے بیان کرنا اور پھر انہیں آگے ہی بڑھانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقیں کی ہیں مگر اس میں بھی سچائی ہوتی تھی. حضور غصے میں بھی کبھی سچ سے دور نہیں ہوتے تھے. ایک بار غصے میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی لکھ رہے تھے ان کی بات، تو دوسرے صحابی نے منع کیا کہ اس ٹائم حضور جلال میں ہے، بات نہ لکھو. حضور نے کہا نہیں لکھو، میں غصے میں بھی حق میں ہوتا ہوں. تو مذاق میں یا غصے میں حق سے ہٹ جانا یہ سنت کی بالکل خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں اس طرح بیان کرے کہ جیسے اس نے اسے دیکھا ہوا ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹ کا لباس پہننے والا. مطلب لمبی لمبی چھوڑتے ہیں لوگ، اس میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ ایسے ہیں جیسے جھوٹا لباس پہنا. جامع ترمذی حدیث ہے. قرآن میں جھوٹے وعدے کرنے، جھوٹے قسمیں کھانے والوں کا، جھوٹی خبریں پھیلانے والے، جھوٹے فتوے جاری کرنے والے، سب کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے. سب یہ ایمان کے خلاف باتیں ہیں. جامع ترمذی کی حدیث تھی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش میں ایک فریق سے دوسرے فریق کو خبر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور اچھی باتیں کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. چند چیزیں ایسی ہیں اسلام میں جن میں آپ کو جھوٹ کی اجازت ہے، جیسے جان بچانے کے لیے کفر یا کلمہ کہہ دینے سے بھی آپ کی جان اگر بچ جاتی ہے تو یہ آپ کا جھوٹ نہیں گنا جائے گا. ایسے دو بھائیوں میں اگر عداوت ہے اور آپ ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو تیرے لیے طرف تھا، وہ تو ملنا چاہتا ہے مگر تھوڑی سی آرام سے آیا نہیں، تم اور آگے بڑھ کے اسے اسی طرح دوسرے سے جا کے کہہ دے تو یہ جھوٹ کی بھی اجازت ہے. یہی حدیث یہ بات اشارہ کرتی ہے. تو جان بچانی ہو تب اجازت ہے، کسی کو آپس میں ملوانا ہو، بھائیوں بھائیوں میں یا خاندان میں عداوت ہو اس میں بھی. اور جیسے ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق جب پوچھیں گے کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیٹھے تھے تو حضور انہوں نے بھی کوئی علت جو ہے وہ اس ٹائم بیان کی تھی جو لگتا تھا کہ جھوٹ ہے لیکن وہ حکمت تھی. اسی طرح سے اگر آپ جہاد میں ہیں جنگ کے موقع میں بھی آپ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھوا دیا تھا اپنے بھائی کے اناج میں، قرآن میں ذکر ہے. یہ ساری چیزیں حکمت عملی ہیں. اللہ نے اپنی طرف ان کا معاملہ لیا ہے کہ میں نے یہ حکمتیں سکھائی ہیں. تو یہ جھوٹ میں نہیں آتی. جہاں اللہ کی حکمت ہو اور وہاں مطلب یہ ہیلا کہلاتا ہے، ہیلا. تو جو لوگ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ ہیلا کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جہاں دین کا فائدہ ہوتا ہو وہاں آپ کو ہیلا اختیار کرنے کی اجازت ہے. آج کی آخری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہوں کہ فلاں چیز مجھے شوہر نے دی ہے، حالانکہ شوہر نے مجھے نہیں دی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ملی نہ ہو اس کو اس طرح کہنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. مطلب تعریف میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ میرا ہسبینڈ بہت اچھا ہے اور مجھے تحفے دیتا ہے، تو نبی نے فرمایا یہ بھی جھوٹے کپڑے پہننے جیسا ہے. یاد الحمد للہ درس حدیث پورا ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، اجازت سے سوال کریں. ایک بار میں ایک سوال. ہاں جی. صحن میں نماز پڑھتے ہوئے پرندے کی بھیڑ گر جائے تو کیا نیت چھوڑ کر دوبارہ نماز پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے مان لو کوئی بہن ہو یا اپنی نماز گھر پہ پڑھ لیتے ہیں تو اوپر سے پرندہ بیٹ کر دے تو کیا دوبارہ سے نیت توڑ کے وضو کر کے نماز پڑھیں؟ دیکھو جی، جو جائز پرندے کہلاتے ہیں، حلال پرندے جیسے طوطا ہے، کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کی بیٹ سے تو کوئی ناپاکی نہیں ہوتی. لیکن جو جانور حرام جانور کہلاتے ہیں جیسے چیل ہے یا شاہین ہے، اس طرح کوئی بڑا جانور ہو اس کی بہت ساری بیٹ ہوتی ہے. اگر وہ آپ کے کپڑوں پہ گر جاتی ہے پھر آپ کو وہ دوبارہ سے وضو کر کے کپڑے پہ پاک کر کے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہاں اتنے بڑے بڑے جانور نہیں آتے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے.
ہاں جی ایک کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا بھائی. دیکھو جی سورہ اعراف ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں اور کیا جنات بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ تم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں ایسی جگہوں سے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. تو اس لیے جنات کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ان کی اصل شکل میں. اگر وہ کوئی شکل اپنی بدل لیں جیسے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنات آئے, جیسے کئی دفعہ جنات کے بارے میں بات آتی ہے کہ کتوں کی شکل میں سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو نظر آ سکتے ہیں لیکن اصل شکل میں جنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ غیب کی بات ہے اور ایک انسین مخلوق ہے جس کی کوئی مطلب مادی وجود نہیں ہوتا, تو اس لیے کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست کا سوال ہے کیا اسلام میں قضائے عمری نماز جو ہوتی ہے وہ ہے اس کا تصور؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ کیا اسلام میں قضائے عمری نماز کا کوئی تصور ہے. بھائی بالکل کوئی تصور نہیں. یہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں حنفی حضرات ہمارے علاقے کے علماء دین یہ کہتے ہیں کہ آپ قضائے عمری پڑھیں, جبکہ نہ کسی صحابی نے کبھی پڑھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, نہ ثابت ہے. تو اس لیے جو آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں ان کا سب سے بہترین طریقہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ پچھلی آپ معاف کر دیجیے, آگے میں نہیں چھوڑوں گا اور مرتے دم تک پھر ایک بھی نماز نہ چھوٹے, یہ آپ کی قضائے عمری ہوگی. مجھے اللہ نے یہی توفیق دی تھی 97 میں, آج سے 26 سال پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی جمعے کے 2 فرض کے علاوہ. میں نے اس دن پتہ نہیں کیا میرے دل میں آئی کہ اللہ تو میری توبہ قبول کر لے, پچھلی میری نمازیں معاف کر دی, پچھلی تو میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں پچھلی میں نے عمر بھی میری اس ٹائم 36-37 سال تھی جب میں نے توبہ کی اور آگے نہیں چھوڑوں. الحمدللہ ایسی توبہ قبول ہوئی ہے کہ آج تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی 26 سال. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائی. اتنے بڑے مجموعے میں شہر نکالتا کوئی آدمی یہ بات کہتے کہ میں نے 26 سال میں ایک بھی نماز قضا نہیں کری یا ایک بھی نماز نہیں چھوڑی. شاید کوئی ایک آتا ہوگا آپ نے. یہ بہت بڑا جملہ ہے, آسان نہیں ہے بات, لیکن یہ ہے اسی کی توفیق سے, یہ ہے اسی کی توبہ قبول کرنے کا نتیجہ. نئے سال میں جیسے کہ نیا سال ہے اس میں مبارکباد دینی صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا سوال ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا صحیح ہے یا غلط ہے. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی منائی نہیں. اس طرح تو آپ بہت زیادہ اپنے اوپر سختیاں کر کے دین سے دور ہو جاؤ. اگر کوئی شرکیہ پہلو ہو تب تو اسلام آپ کو روکتا ہے, ورنہ نئے سال کی مبارکباد آپ اپنے ہم وطن بھائیوں کو دیں, آپس میں دیں, اسلامی سال کی مبارکباد دیں, بالکل کوئی حرج نہیں, کوئی منائی نہیں. ان کا سوال ہے کیا کسی کی برتھ ڈے پہ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تحفہ دیتے تھے, پیر کے دن پیدا ہوتے تھے, پیر کا روزہ رکھتے تھے. ایسا گفٹ دو نا جو ہمیشہ کے لیے اس کے آخرت میں کام آئے. تو آپ اسے لکھ کے بھیجو کہ آج میری برتھ ڈے ہے, میرا روزہ ہے, آپ میرے ساتھ افطاری کرو. یہ ہے تحفہ. جی ایک ہی مسلک کے 2 مفتیوں کی الگ الگ بات ہوتی ہے, تو کس کی ماننا چاہیے؟ ان کا سوال یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک مسلک کے 2 بزرگ یا 2 علماء دین کوئی بات بتائے اور دونوں میں اختلاف ہو تو کس کی بات مانیں؟ بھائی اس کے لیے تو آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے. تب آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سے مفتی صاحب قرآن و حدیث کے حضور کی سنتوں کے زیادہ قریب ہیں. ورنہ آپ اگر بے علم ہیں تو آپ بالکل اندھوں کی طرح کسی ایک مفتی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور سڑک پار کر دیں. کوشش یہ کریں کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوں اور آپ کو خود علم ہو, جس سے کہ کوئی آپ کو برگلا نہ سکے. تو یہ نہ کہہ سکے کہ مرسڈیز آئی اسے میں پانی سے چلا دوں گا, مرسڈیز پیٹرول سے چلتی ہے, یہ علم آپ کو ہونا چاہیے مرسڈیز لینے سے پہلے. اتنا بڑا دین حضور نے, ایک بات آپ کو بتا دوں, دین کا علم سیکھنا حضور نے فرمایا تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں ان کا علم سیکھنا بھی آپ کا فرض ہے. نماز آپ کو فرض ہے, روزہ آپ کو فرض ہے, حج آپ کو فرض ہے, تو ان کا علم سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے. اور جو چیزیں سنت ہیں ان کا علم سیکھنا آپ کے اوپر سنت ہے. تو اس لیے خود علم سیکھیں, جہاں پڑھ کے وہاں علماء دین سے رجوع کریں, ادروائز کوئی ضرورت نہیں. پورا نیٹ کھلا پڑا تو انٹرنیٹ پہ تمام بخاری, مسلم شریف, قرآن کی تفسیریں, ہر چیز موجود ہے.
कहीं अटक जाए तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप उनसे बात करें। क्या नमाज पढ़ते हुए अगर किसी के खुले सतर पे हमारी निगाह पड़ जाए तो क्या हमारी नमाज कबूल होगी? नमाज पढ़ते हुए आप नमाज पढ़ते हुए, इनका सवाल यह है क्या किसी के सतर पे नमाज पढ़ते हुए हमारी नज़र पड़ जाए तो क्या नमाज कबूल? बिल्कुल कबूल होगी, क्योंकि बेख्तियारी अमल है। तो कोशिश करें कि आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ें तो आपका ध्यान तो अंदर जाएगा। लेकिन अगर कभी पढ़ भी जाती है तो इससे कोई आपकी नमाज को खराब नहीं करता। हाँ, सच बोलते हैं और कोशिश करते हैं झूठ ना बोलते हैं। अच्छा, तो उसी को आज के बोलना बड़ा मुश्किल हो गया। उसको कहते हैं होशियारा दिया जो मरवा देगा हमें, उसने तो हमारा सारा निज़ाम खराब कर दिया। मुँह पे तना पड़ जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें? इनका सवाल यह है कि सच बोलने वाला आजकल जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें तना पड़ जाता है। लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि तो सबको मरवा देगा, सच बोलता है। देखो जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं पूरी दुनिया में। और हुजूर ने मक्के शरीफ में इतनी सख्ती बर्दाश्त की है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 13 साल इतनी सख्ती हुई, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक फरमा दिया इकबाल कि अगर मेरे एक हाथ पे चाँद एक हाथ पे सूरज रख दो तब भी मैं हमसे नहीं हटूँगा। तो फिर बात तो यही है कि आपको अल्लाह ने अगर हक की तमीज़ दे दी तो फिर आपने हटना नहीं है, क्योंकि वो आजमाता भी है। ऐसे लोगों से आपका सामना कराएगा जो आपको इस तरह के तंज कसेंगे और आपको बरगलाएंगे कि सच से हट जा, लेकिन वहाँ आपको हटना नहीं है। यही सुनना आपको पूछे तो भाई। हाँ, कल की नमाज में दुआ भूल गए और नमाज में आगे चलते ख्याल आया कि नमाज में हमारे ये दुआ भूल गई, तो नमाज पूरी करें या सजदा शुरू करें या कैसे करें? इनका सवाल यह है दुआ कुनूत पढ़ना भूल जाए तो क्या दोबारा नमाज पढ़ें या सजदा सब कर लें? भाई दुआ कुनूत जो है वितर का अहम तरीन हिस्सा है। तो मेरे नज़दीक तो आपको दोहरानी चाहिए नमाज, चाहे आप एक वितर पढ़ दें, पहली रकात में दुआ कुनूत पढ़ दें और सलाम फेर लें, लेकिन दोहरा नहीं होगा। क्या मर्द अपनी बीवी को मायके जाने से रोक सकता है? इनका सवाल यह क्या मर्द अपनी बीवी को मायके जाने से रोक सकता है? भाई अगर कोई ऐसी आपको खतरा है कि बदचलनी की तरफ जा रही है या कोई ऐसा मामला कर रही है कि चोरी करके आपका सामान कहीं अपने घरों में पहुँचा रही, फिर तो आप कहा है कि आप उसे रोको। और अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उसे रोक रहे हैं तो ये तो बड़े गुनाहों में है। आप तो सोचो आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाए या आपकी बहनों पे या आपकी बेटियों पे आपके दामाद या आपके बहनों पर पाबंदी लगाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। इसी तरह दूसरे की बच्ची है, ये हमारे घर बसाती हैं, ये हमें बाप बनाती हैं, ये हमें औलादें देती हैं, ये हमें हराम से बचाती हैं। तो इनकी बहुत कदर करा करो। मैं शायद आपको बता चुका, नबी की हदीस है तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अपनी बीवियों से दबते हैं, शरीफ हैं। नबी के मुँह से निकले हुए लफ्ज़ हैं। वो शरीफ लोग हैं जो अपनी बीवियों से दबते हैं, और वो कमीने लोग हैं जो अपनी बीवियों को दबाते हैं। ये हदीस है पूरी। इसलिए अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अल्लाह के रसूल की नज़र में कमीने हैं, शरीफ। अपने रवैयों से अपनी बीवियों के साथ आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ आपका जो नमाए अमाल है उसमें सबसे ऊपर कमीना लिखा हुआ है या शरीफ लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आप खुलेगा आपको। जी, सवाल है क्या शौहर दूसरी शादी करने पर पहली बीवी की मोहब्बत के हक में कमी कर सकता है? इनका सवाल यह है क्या पहली बीवी के हक में मोहब्बत में कमी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। वरना वहाँ ये बीवी जो है ना ये गिरबान नोचेंगी आपको। नबी ने फरमाया कि कोई 2 शादियाँ करे और एक का हक पूरा ना करे, पहली वाली का दूसरी वाली का, तो वो क़यामत में ऐसे उठेगा जैसे फाली सदा शक होता है कि उसका हाथ पैर मारा हुआ हो, झटके से चलता है। सबको पता लग जाएगा और वो खरबों आदमियों का मजबूर हुआ इसलिए नाइंसाफ़ी की है शादी करके। तो इसलिए अपनी बीवियों की बारी हो, अपनी बीवियों की मोहब्बत हो, सामान लाना हो, वो सब आपके लिए हिसाब किताब होना है इस बात का। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी, सिर्फ हज़रत आयशा जो कुंवारी थी, बाकी तमाम बीवियाँ या तो तलाकशुदा थी और या फिर बेवा थी, और सबकी बारी बांधी हुई थी। तोहफे भी बराबर के लाते थे, मोहब्बत भी सबकी बराबर करने की कोशिश करते थे। दिल ज़्यादा आयशा की तरफ माइल होता था, तो हुजूर बार बार अल्लाह से बात कहते रहते थे कि अल्लाह मेरा दिल आयशा की तरफ ज़्यादा झुकता है, लेकिन ये मेरे अपने इख्तियार में नहीं है, तो इसमें मेरी पकड़ना चाहिए। तो ना नफ्स में अगर आपसे कोई इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने
کوئی غریب کی بچی لایا, اسے آپ نے مکان کا انتظام کر دیا. کوئی امیر عورت پہلے سے آپ کی نگاہ میں تھی, اس کا اپنا مکان تھا, اسے مائکے سے ملا تھا, تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اسے ہی مکان دیں. لیکن باقی چیزوں میں آپ اس کی محبت, وقت, اس کی باری, اس کا آپ برابر کر دیجیے. کیا تعویذ پہننا صحیح ہے؟ کیا تعویذ پہننا ان کا سوال ہے, کیا تعبیر پہننا صحیح ہے؟ شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی, جس نے تعبیر لٹکایا اس نے شرک کیا, اور تعبیر لٹکانے والوں کا سارا توکل اللہ سے ہٹ کے تعبیر کی ہو جاتا ہے. یہاں آپ نے بڑے بڑے پرچے لگے ہوئے دیکھو گے اس مرکز میں, یہاں کوئی تعبیر گڈھا یا نقش نہیں کیا جاتا. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ تمام گلوں میں تعبیر, میں نے تو کینچی رکھی ہوئی ہے, کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میں تعبیر نہ کاٹتا ہوں. یہاں 10-20 روز نمازیں 5% لوگوں کی 5 نمازیں صحیح نہیں ہیں. نمازیوں کی جو نماز پڑھنے والے کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ 4 وقت کے نمازی ہیں, اور ہر ایک کے گلے میں تعبیر ہے. اب آپ دیکھیے, جو اصل تعبیر ہے 5 نمازیں, جو اللہ کی طرف کا دیا ہوا تحفہ ہے, اس میں تو ہم تیار ہیں نہیں, اور تعبیر گلے میں لٹکائے گئے. یہ شرک ہے میرے بھائی. جہاں ہم اپنے مرحوموں پہ دعائیں جو بھیجتے ہیں ان کے پاس ثواب کے لیے بھیجتے ہیں, کیا انہیں لگتی ہے نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے, جو ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے, جو مرحوم ہیں انہیں کیا دعائیں پہنچتی ہیں؟ بھائی بالکل پہنچتی ہیں. لیکن میں نے شاید پچھلے ہفتے اس پہ پورا پروگرام کیا تھا کہ یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے, اور ایصال ثواب برزخ کی زندگی تک ہے. وہ چیپٹر ان کا بند ہو چکا نمایاں اعمال کا. اب وہ جس جگہ ان کی روح ہے وہاں انہیں ان کا فائدہ پہنچے گا, لیکن تب تک جب تک قیامت برپا نہ ہو. قیامت والے دن سب کو اپنا اپنا حساب وہی دینا ہے جو کر کے یہاں گیا, ان کا چیپٹر جو بند ہو چکا. کیا صدقہ بنا بتائے دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ, کیا صدقہ بنا بتائے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی. نفلی صدقہ بھی بنا بتائے دے سکتے ہیں, اور فرض صدقہ بھی جو زکوٰۃ کہلاتی ہے وہ بھی بنا بتائے دے سکتے ہیں. آپ توبہ کہہ کے دے سکتے ہیں, مطلب اس کی دل داری نہ ہو. لیکن اگر کوئی صدقے کو حقیر سمجھتا ہے پھر آپ کو بتا کے ہی دینا چاہیے. جی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, سپنے میں دیکھا ہے, یا میرے کوئی ایسے معاملہ آتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شیطان پکڑاتا ہے, اس میں کیا سچ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو اس پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے. اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھو نبی کی حدیث یہ ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اللہ کے بارے میں کوئی یہ کہنا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا, وہ تو شیطان ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیا. لیکن نبی کی حدیث موجود ہے, تو اس لیے کبھی پلٹ کے یہ نہ کہنا کہ تو یہ شیطان بکارا, آپ گناہ گار ہو جاؤ گے, کیونکہ حضور کی حدیث سامنے کھڑی ہوئی ہے. اس کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نفل پڑھ سکتے ہیں, امام حسین پہ نہیں. ان کا سوال یہ ہے, حضور یا امام حسین کے لیے جو ہے ایصال ثواب کے نفل پڑھ سکتے ہیں. بالکل نفل پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. نفل انہیں نہیں پہنچ سکتے, ان کا چیپٹر بند ہو چکا, وہ نفل پڑھ کے جا چکے ہیں. اب تو صرف آپ ان کے لیے مغفرت کی یا ان کے درجے بلندی کی دعا کر سکتے ہیں. لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد کچھ جھگڑے ہوتے ہیں, کسی کے کروا کے مل جاتے ہیں. اور پھر بہت سے لوگوں کا کہنا رہتا ہے کہ یہ تو ہمارے قسمت میں پہلے سے طے تھا. کیا اس بات میں کچھ سچائی ہے؟ یہ انسان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں تب ایسا رزلٹ آتا ہے. بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ شادی ہوئی, اس کے بعد پھر جھگڑے ہوئے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے؟ بھائی بالکل غلط ہے بات. دیکھو قسمت میں صرف وہ چیزیں آتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے آپ کے ماں باپ, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ کی ضرورت پیدا ہو. قرآن نے وضاحت کر دی ان سب چیزوں کی. آپ کا رزق, آپ کے مرنے کی جگہ, باقی سب چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کے اپنے ہاتھ میں دی ہیں. اگر اس طرح ہوتا کہ قسمت میں وہاں میں لکھا ہوا ہوتا اور آپ کی بیوی ایسی آ گئی جو آپ سے لڑتی ہے یا آپ اس سے لڑتے ہو, تو معاذ اللہ آپ کی غلطی ہے, پھر تو اللہ گناہ گار ہو اس بات کا کہ اس نے لکھ مارا پہلے آپ کی قسمت میں کہ آپ کے گھر میں جھگڑے ہوئے. یہ اللہ پہ الزام ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگ یہی کہتے ہیں, لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں شریعت بتا رہا ہوں. لوگ خوشی کہتے ہیں, شریعت یہ ہے کہ یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں, آپ کے
قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے اوپر عذاب آتے ہیں یا تمہارے اوپر آزمائش آتی ہے سب تمہارے اپنے اعمال کی کرتوتوں کی نتیجے میں آتے ہیں. اب آپ کے جیسے کرتوت ہوں گے، مان لو آپ کی اپنی بیوی لے آئے، آپ اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ آ جائیں گے، وہ آپ کے اوپر مقدمہ درج کر دیں، آپ کو جیل کرا دیں، کوئی لکھا ہوا ہے کس وقت؟ آپ تحمل ہی نہیں کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے غصہ پینے والوں کو اپنے دوست کا، آپ اللہ سے دشمنی میں لے رہے ہیں غصہ کر کے، اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا کے یا اس پہ شک کر کے یا اس پہ الزامات لگا کے. میں نے خود دیکھا شریف عورتوں پہ ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ جو اٹھائے جانا رکھے جائیں. ایسی کچھ عورتیں بھی ایسی سخت ہوتی ہیں جو شریف مردوں کو بے انتہا پریشان کرتی ہیں. میرے پاس دونوں طریقے کے لوگ آتے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے اعمال کے، ہاں کہیں کہیں جو ہے وہ آزمائش کا بھی حصہ ہوتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سخت آدمی تھے. جب یہ خلیفہ تھے تو ایک صحابی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کے گھر گئے شکایت کرنے. تو دروازہ سر کھلا ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے جھانک کے دیکھا تو اندر چیخنے کی آواز آ رہی. تو حضرت عمر کی بیوی جو ہے وہ انہیں کچھ کہتے حضرت عمر سر ڈگائے بیٹھے چپائی، اتنا بڑا خلیفہ اتنا سخت آدمی تو یہ واپس آ گئے. تو جو کیواڑ کی طرح کی کھٹکھ سی ہوئی نا تو حضرت عمر بھاگے پیچھے کہ کوئی ضرورت مند نہ ہو. تو یہ کافی دور نکل کے آواز دے کر روکا کہ بھائی کیا کرنے آیا تھا. تو انہوں نے جی میرا کام ہو گیا، تو میں کرنے آیا تھا آپ کے بس کا نہیں. کہنے یار ایسا کیا کام؟ کہنے میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، جب میں نے آپ کے گھر کا حال دیکھا تو وہاں تو میرے سے برا آ گیا. تب ان کو بٹھا کے سمجھا کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہمیں حرام سے بچاتی ہیں، یہ ہمیں بچے دیکھتی ہیں، ہمارے مہمان دیکھتی ہیں، ہمارا گھر سنوارتی ہیں، ان کے ہمارے کو بہت احسان ہے. کبھی اگر فرسٹریشن میں غصے میں کچھ کہہ دیں تو برداشت نہیں جاتی. یہ تو بیوی کا مسئلہ ہو گیا. اچھا آپ یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی ہو جاتی ہیں، جیسے مرد سے کچھ ہو گیا، آپ نے کہا بھی درد کے رات ہے اور تھوڑا دبنے میں اور بیوی حاوی ہو جاتی ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ میں تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی سنا تھی اس بارے میں کہ تم میں شریف ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دبے. تم 60-70 سال کی عمر میں اپنی بیوی سے دب جاؤ، اسے حاوی ہونے دو اپنے اوپر، اور پھر وہاں نامہ اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوا دیں اور اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہ یہ میرا امت یہ بڑا شریف تھا، اپنی بیوی سے دبتا تھا. ایمانداری سے بتاؤ وہ سستا سودا ہے یہ سستا سودا؟ شدی دوزخ ہے. نبی نے فرمایا جس عورت کا مرد اس سے خوش ہو اس کے جنت کے بیچ میں صرف موت ہے. اسے حدیث کو ذرا الٹا کرو، جس عورت کا مرد اس سے ناخوش ہو اس کے دوزخ کے بیچ میں صرف موت ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی بیوی کو سمجھائیں، کسی علماء دین سے اس کی کاؤنسلنگ کرائیں، اسے بتائیں کہ تو اپنے لیے دوزخ خرید رہی، کیونکہ عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد اس کا شوہر رسول ہوتا ہے. مرد کے لیے ترتیب الگ ہے، ایک پہ اللہ، دو پہ رسول، تیسرے پہ شوہر. مرد کے لیے تیسرے پہ ماں، چوتھے پہ باپ، پانچویں پہ بیوی. لیکن عورت کے لیے ایک پہ اللہ، دو پہ رسول، تیسرے پہ شوہر، بعد میں اپنے ماں باپ. تو وہ اپنے شوہر کی بے حرمتی کر کے اپنے لیے دوزخ خرید رہی. تو آپ کو اگر اس سے واقعی سچی محبت ہے اور آپ اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوئے تو اسے کسی اچھے آدمی سے ملوا کے اس کی کاؤنسلنگ کراؤ، جس سے کہ وہ اس دوزخ سے بچ جائے جس طرح وہ جا رہا ہے. جی ان کا سوال یہ کہ شادی میں ڈھول ناچ گانا ہو رہا ہو، وہ نکاح قبول ہو، نکاح تو قبول ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوں گے وہ. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ناچنا تو ثابت نہیں ہے لیکن ڈھول جو ہے وہ ثابت ہے خوشی کے موقع پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے تو انصار میں شادی ہونے والی تھی تو وہاں بچی جا رہی تھی. تو برابر میں پڑوس کا معاملہ تھا تو حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے کہ عائشہ کیا بات، ان کے یہاں سے کچھ گانے بجانے کی آواز نہیں آ رہی، انصار کی عورتیں بچی ہیں تو بہت گاتی ہیں بجاتی ہیں. حضور پوچھ رہے ہیں تو اس لیے اجازت تو ہے مگر عورت عورت کا خلط ملت نہ ہو. عورتیں عورتوں میں ناچ بھی لیں، گا بھی لیں، بجا بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ولگر گانے نہ ہو، گندے میوزک، گندے ٹھمکے، اس طرح کی چیزیں نہ ہو جو ولگریٹی جس میں آتی ہے، بلکہ صاف ستھرا معاملہ ہو. مرد مردوں میں ناچ لیں، گا لیں، خوشی بنا لیں، کوئی حرج نہیں. عورتوں لیکن یہ نہ ہو عورت مرد کا خلط ملت اور ہم سیدھی چیز ہے. ہمارے یہاں بہت سختی ہے ہر چیز پہ، بالکل ڈنڈا سا بجا دیتے ہیں کہ یہاں یہ یہاں یہ. جی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کو ہدیہ پیش کرتے ہو، کیا اس کا مقدار کا
जायजा रखना कि कितनी मकदार में पढ़ना है या फिर बिला मकदार में पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ सलाम हैं? सलाम सलाम, इनका सवाल यह है कि हुजूर पे सलाम भेजते हुए क्या मिकदार तय करें या ऐसे ही पढ़ते रहें? भाई कुरान तो ये कहता है सूरह अहज़ाब आयत 56, ए मोमिनो अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, तुम भी नबी पे दुरूद और सलाम भेजा करो, कोई मिकदार नहीं होता। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जितना मर्जी सलाम भेजते हैं। जो मिकदार बताई जाती है ना वो तो आपकी याददानी के लिए, जिससे आप तय कर लें दिन का मामूल अपना और आपको याद आ जाए कि यार मुझे 111 बार सलाम पढ़ना। अब यहाँ जो हम इकट्ठे होते हैं नमाज के फ़ौरन बाद हम और हमारे कुछ साथी दुरूद पे सलाम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप थोड़ी देर 5-4 मिनट सलाम यहाँ बैठ के पढ़ा करें, ये सुन्नत अदा होगी, क्योंकि दुरूद तो सब पढ़ते हैं और कुरान हुक्म देता है दुरूद और सलाम का, तो सलाम को जरूर पढ़ा करें। और सलाम भी आप वो पढ़ें जो नबी बताई है, जो आप अत्तहियात में अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी कहते हो ना, बस वो पढ़ते रहो। बेहतरीन सलाम है, क्योंकि अगर आप अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह ये पढ़ने शुरू कर दोगे तो आपस में इख्तिलाफ बढ़ेंगे, तो बरेलवी हो गया, ये तो हो गया, इसलिए वो उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि नबी को बताया हुआ, इससे साइड बता रहा। हाँ जी, पूरी तैयार न पड़े, मतलब ये पढ़े जो आपने बताया। हाँ हाँ, बस सलाम में तो यही है। इन्ना लिल्लाही क्या सिर्फ मौत पर ही पढ़ना है? इनका सवाल ये, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान की आयत है, ये क्या सिर्फ मौत पे पढ़ना है? नहीं भाई, हर नुकसान पे आप इसे पढ़ सकते हो। जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज़ आप भूल गए एकदम याद है, बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब समझना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं, हम अल्लाह की तरफ ही जाना, तो इसका तो मतलब ये है। तो हर नुकसान में, हर एक्सीडेंट में, कोई और मामला याद हो, बिल्कुल आप चलते फिरते पढ़ सकते हो। ज़्यादा वसवसे आते हो, ज़्यादा ख्यालात आते हो, ज़्यादा आपका भटकता हो ध्यान, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, कच्चा गोश्त और कच्चा अंडा तो ये खाने जायज़ है? इनका सवाल है कच्चा गोश्त या कच्चा अंडा खाना जायज़ है? बिल्कुल कोई मनाही नहीं है, मगर क्यों खाना चाहते हैं यार? जब इजाज़त है पकाने की तो भून के खाएं, तो हो सकता है इसका मेडिकली कोई नुकसान हो, ये तो कोई डॉक्टर बता सकता है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मनाही नहीं है, ना कोई हदीस है और ना कोई कुरान की आयत है कि आप कच्चा अंडा ना खाओ। बल्कि हमें बचपन में याद है कि हमने दूध में कच्चा अंडा घोल के हमारे बड़े दे दिया करते थे, तो मेरे नज़दीक तो कोई आयत इस तरह की मैंने नहीं की। बाकी कोई हो तो मुझे बताना ना जी। फजर नमाज अदा किए बिना ज़ोहर की नमाज होती है? इनका सवाल ये है, क्या फजर की नमाज जो कदा हो गई उसे अदा किए बिना ज़ोहर की नमाज कबूल हो जाएगी? भाई ज़ोहर का अलग मामला है, वो तो कबूल होगी, लेकिन फजर आपकी कदा जो हो रही, कैसे मुमकिन हुआ? आपकी नमाज कदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नबी की कभी नमाज कदा नहीं हुई। एक नमाज पूरी जिंदगी में फजर की कदा हुई और एक असर मगरिब, बस और कोई नमाज कदा नहीं हुई, न किसी सहाबी की न हुई। तो इसलिए कभी ऐसा हो जाए कि आप सोते रह गए तमाम कोशिशों के बावजूद, तो उठते ही फौरन पढ़ दो, ये नहीं कि आप ज़ोहर पढ़ लो, आप पहले फजर पढ़ दो जिस टाइम भी आपके यहाँ हो। ऐसे अगर आप पढ़ना भूल गए, याद आते ही पढ़ दो, तो इंशाल्लाह वो कदम ही गिनी जाएगी, तो वो अदा ही गिनी जाएगी। जैसे कि फजर की नमाज कदा हो जाए तो मैं अगर सुन्नत पढ़ेगा फजर की तो नहीं सवाब मिलेगा, जितना क्या नाम है उससे अदा से पहले। इनका सवाल ये है, सुन्नत पढ़ने का कदा क्या उतना ही सवाब मिलेगा? भाई अगर आपने जानबूझ के नमाज कदा की तो कोई सवाब नहीं मिलना, उल्टा गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोशिशों के बावजूद आप सोते रह गए फजर की नमाज में, या आप पढ़ना ही भूल गए, तो आपको याद आती है, आपको पूरी पढ़नी है, तो आपकी नमाज ही खत्म होगी नबी की हदीस के हिसाब से, तो आपको सवाब भी पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह। इन लोगों की शिफात करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है इनका। भाई इनका सवाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की शिफात करेंगे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की शिफात करेंगे जो गुनाहगार होते हुए तौबा करते हैं, हालत तौबा में मरते हैं, हालत गुनाह में नहीं मरते। तो इसलिए अगर कभी आपसे गुनाह हो जाए तो एकदम तौबा करें और किसी नेकी से उसे रद्द करने की कोशिश करें गुनाह हो। ये नबी की हदीस है। तो ऐसे लोगों की अगर कोई कोताही रह गई तो हुजूर शफाअत करेंगे, वो भी अल्लाह के हुक्म से। आयतुल कुर्सी यही कहती है कि वहाँ कोई
परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई चू भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं हो। तो नबी इजाज़त से शफाअत करेंगे और इंशाअल्लाह उन्हीं लोग करेंगे जो गुनहगार होंगे लेकिन ताइब होंगे। दूसरे एक और हदीस में आपको बहुत खूबसूरत सुना दूँ जो आपके लिए आज का तोहफा होगा। नबी ने एक बार ये बात फरमाई कि मुमिनो, अगर तुम सुबह और शाम मेरे ऊपर 10 दफ़ा दुरूद पढ़ दिया करोगे तो मैं क़यामत में तुम्हारी शफाअत करूँगा। ये इतना हसीन तोहफा मैंने आज आपको दे दिया कि सिर्फ 2 या 3 मिनट 10 दफ़ा दुरूद पढ़ने में सुबह को और 2 या 3 मिनट शाम को, कोई बहाना दे दो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत। तो आज से आप ये तय कर लो कि हमने मरने तक आप चाहे जितना मर्जी दुरूद पढ़ते हो लेकिन 10 बार दुरूद इस नियत से कि हमें हुजूर की शफाअत करनी। शुरू कर दो। ये मैं सही हदीस बता रहा हूँ आपको बुखारी में, जब मर्जी सुबह शाम, पढ़े रात शाम को, मगरिब की बात शाम शुरू हो गई और सुबह को जो है वो दिन शुरू हो गया। मगरिब से पहले पहले आप पढ़ देंगे, मान लो मगरिब से आपने आधे घंटे पहले 10 दफ़ा पढ़ दिया, मगरिब के बाद 10 दफ़ा पढ़ दिया, तो सुबह शाम में आ गया। मगरिब से पहले इस्लामी दिन है और मगरिब के बाद इस्लामी रात। हाँ जी, हैं क्या मेरी समझ नहीं आया? इनका सवाल यह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफात का दिन क्या है? भाई इसमें बहुत इख्तलाफ है। 12 रबीउल अव्वल मशहूर है लेकिन कोई मुस्तनद हदीस नहीं है इसकी, लोगों ने बना लिया। कुछ लोग इसमें अहले हदीस सख्ती करते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, जबकि वो भी साबित नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो हुजूर का इसे ये मानते हैं कि हुजूर की पैदाइश का दिन है, वो भी साबित नहीं करते। हाँ ये पक्का है कि महीना यही है। तो हमने जो फ़ायदा उठाना है इस पूरे महीने को रहमत का महीना मानते हुए, क्योंकि इसमें रहमतुल आलमीन की पैदाइश हुई थी, तो इस पूरे महीने को हमने रहमत का महीना मानते हुए सेलिब्रेट करना है। वफ़ात का और हुजूर के पैदाइश का जब हमें कंफर्म ही नहीं है तो आप पूरे महीने जितने भी रोज़े रख सको, जितनी खैरात कर सको, जितनी नेकी कर सको, जितनी रहमतें बरसा सको, कम है आप जी। मस्जिद के इमामों को इमदाद के तौर पर माली हदिया दे सकते हैं? इनका सवाल है मस्जिद के इमामों को माली तौर पर हदिया दे सकते हैं? बिल्कुल देना ही चाहिए। आप खुद सोचो हमारे मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह क्या है? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार में आपका मेरे ख्याल में बच्चों की पढ़ाई तक नहीं चलती और आप उन्हें पूरे महीने की तनख्वाह दे रहे हैं। तो इसलिए खामोशी के साथ बंद मुट्ठी, किसी को जाहिर भी नहीं करना और आप उनके लिए बिल्कुल हदिया पेश किया करो। बल्कि मोहल्ले के लोगों को चाहिए एक हैंडसम रकम उनके लिए, उनके रहने का इंतज़ाम, और अच्छे इमाम रखें इंटरव्यू लेके, जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म हो, जिन्हें फ़िक़ह का इल्म हो और जो अंग्रेज़ी और मैथ वगैरह जानते हो कि अगर उनसे सवाल किया जाए तो प्रॉपर जवाब दे सकें। आप सवाल करके देखो अपने इमामों को, बगले झाँकेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या जवाब दे रहे हैं। ऐसे इमाम है फिर वो उन्हें 3000 जवाब दोगे वो 3000 के लिए सिर्फ नमाज ही पढ़ाने आएंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। आप 12,000 दो, 15,000 दो, उन्हें देखो आपको कैसे मुफ्ती और कैसे काजी मिलते हैं, आपके एक सवाल का जवाब देंगे। हमारे जैसों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मिंबर तो उनके लिए है, इमामों के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। हम तो मजबूरी में बैठे कि आप लोगों के दिमाग में जो सवाल है कहाँ जाओगे आप? अगर आप किसी उलमाए दीन के पास पहुँच गए वो गुस्सा करने लगे कि नबी के बारे में ऐसे सवाल कर रहा, अल्लाह के बारे में यूँ कह रहा, थूक निकलने लगता है मुँह से। मजबूरी में बैठे हम तो, ये आज सवाल है वो जवाब आपके देने शुरू कर दें, हम बंद कर देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल हाँ। घुटने खराब होने पर बैठकर नमाज पढ़ने से क्या सवाब आधा हो जाता है? इनका सवाल यह है घुटने खराब हो गए, बैठ के नमाज पढ़ने से क्या सवाब आधा हो जाएगा? भाई ये तो शरई उज़र है। अगर आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको अल्लाह पूरा सवाब देगा, बल्कि और बढ़ा के देगा कि इतनी तकलीफ के बाद भी आप नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई उज़र नहीं है और आप बैठ के फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज ही कबूल नहीं होगी, और अगर आप नफिल नमाज या सुन्नत पढ़ रहे हैं बैठ के तो आपको आधा सवाब मिलेगा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से था। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ नमाज बिना उज़र पढ़ेंगे कबूल नहीं होगी। लेकिन घुटने ख़राब है, आप फ़र्ज़ नमाज बैठ के लेट के पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पूरा सवाब मिलेगा। एक सहाबी थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, उन्हें बहुत सीन का मरज़ था, बहुत ज़बरदस्त खून आता था, और इतना खून आता था कि चरपाई में छेद करना पड़ा
टपकता रहता था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे देखने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि हुजूर नमाज में इस तरह पढ़ रहा हूँ, इस तरह से करूँ। हुजूर ने ये जवाब दिया कि तू खड़े होकर पढ़ सके तो खड़े होकर पढ़, बैठ के पढ़ सके तो बैठ के पढ़, उन्हें लेट इशारे से पढ़। लेकिन नमाज पढ़नी ज़रूर है हर हाल में। जो होशमंद है उसमें भी नमाज पढ़ जाए, और कितना ही बीमार हो, चाहे सफ़र में हो, सवारी पे नमाज पढ़ जाए, नमाज नहीं छोड़नी। तो अगर ऐसी बीमारी है तो इंशाअल्लाह पूरा सवाब है। हाँ, इनका सवाल ये है कि हुजूर ने एक बार ये कहा कि जिसका मौला अली उसका मौला मैं। मौला, पहले तो आप मौला का वो समझो, एक पदवी है ये। मौला कहते हैं दोस्त को, हमारे यहाँ तो मौला अल्लाह को कहा जाता है ना, तो इसलिए वही तसव्वुर हमारे जहन में है कि हुजूर ने मौला कहा। असल में हुजूर ने कहा कि जो अली का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ये भी हदीस से साबित है। तो वहाँ जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने हाथ उठाए कहा कि जिसका अली मौला उसका मैं मौला, उसका मतलब ये है कि अली जिसका दोस्त है उसका मैं भी दोस्त हूँ, और अली का जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। ये था मोहम्मद से। मेरे ख्याल में हो गया भैया आज कल कितना टाइम हो गया? नमाज के आगे से फासले से निकल सकता है आदमी। उनका सवाल ये, नमाजी के आगे से कितने फासले से निकले? कम से कम 3 सब छोड़ दे, और यह भी सुतरा रखा हुआ तो कोई नहीं। सुतरा जो है उसका मिकदार शरीयत में बता दी गई कि लगभग 2 हाथ के बराबर कुछ सरिया या कोई चीज़ खड़ी कर दी जाए आगे, फिर कोई नहीं। कई बार जब इंसान कहीं फेल होता है, नाकामयाब होता है, तो वो ये बात तो किस्मत पे डाल देता है। जब वो कामयाब होता है तो वो अपनी तारीफ़ें गिनवाता है। तो मतलब कहाँ तक किस्मत का रोल होता है और कहाँ तक इंसान का खुद का इख्तियार होता है? मतलब कब इंसान को पकड़ा जाए, कब उसे किस्मत पे डालने दिया जाए? ये आप कुरान की आयत बयान कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा कि जब इनकी कश्ती भंवर में होती है तो इन्हें मैं याद आता हूँ, और इनकी पुकार पे जब मैं इनकी कश्ती जो है वो किनारे लगा देता हूँ तो ये शिरक करने लगती है। जब औलाद नहीं होती तो खूब अल्लाह के सजदे करेंगे और खूब तस्बीहात पढ़ेंगे, अमल करेंगे, और जब औलाद हो जाती है तो कहेंगे रूहानी मरकज़ से हुई, कहेंगे फला साबिर बिया से हुई, फला बुजुर्ग से हुई। यही शिरक है। तो इसलिए जितनी नाकामियाँ हैं, कुरान ये कहता है तुम्हारे अपने अमाल के करतूत हैं, करतूतों की सज़ा, तो उन्हें अपनी सज़ा माने अपनी करतूतों की। और जितनी नेकी है और जितनी अच्छी और जितनी चीज़ें बेहतरी की आपकी ज़िंदगी में आती हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि तमाम अच्छाई अल्लाह की तरफ से और तमाम बुराई हमारे शर की तरफ से है। तो ख़ुद को ब्लेम करें, अल्लाह को कभी ब्लेम ना करें, अल्लाह का कभी शिकवा ना करें। शिकवा जिसकी ज़िंदगी से निकल गया वो अल्लाह के करीब हो गया। बंदों में खड़े होकर अगर आप ये कहते हैं कि मेरी तो खिदमत ही ख़राब थी, तो आप अल्लाह का शिकवा कर रहे हैं। कई बार ये होता है ना कि इसमें हिकमत थी शायद। तो आदमी एक बार एक जगह फेल हुआ, फिर वो उस टाइम वो कहता है कि ये मेरा नसीब था, और फिर कहीं उसे पता चलता है बाद में जाके कि ये हिकमत थी, यहाँ फेल हुआ इसलिए अच्छी जगह पहुँच गया। असल में ये तो इंसान की कमज़ोरी होती है। मैंने अक्सर ये देखा, खुद ये देखा कि एक बार एक हमारे रिश्तेदार थे, उनकी ट्रेन निकल गई सियालदा, और वो आगे जाकर रूकी से थोड़ा आगे जाकर, बहुत साल पहली बात है, उसका एक्सीडेंट हो गया। उनकी ट्रेन निकल गई तो वो बहुत पछता रहे थे, उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, और जब एक्सीडेंट की खबर आई तो बहुत खुश हो रहे थे। कुरान में अल्लाह ने बात कही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये अच्छी है। सूरह बकरा की आयत है, तो हमें तो ये लग रहा है ना कि हमारी किस्मत में नहीं थी ये, लेकिन वो भी आपके लिए बेहतरी थी। यहाँ तक हदीस में फरमाया हुजूर ने कि जिन लोगों की यहाँ दुआएं कबूल नहीं होती, जब उन्हें आखिरत में उन दुआओं का बदला मिलेगा तो वो ये तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना होती है, हमें यहाँ बदला मिले। यहाँ जो हम रोते हैं ना हमारी दुआ कबूल नहीं होती, वहाँ ये तमन्ना करें कि दुनिया में एक भी कबूल ना हुई होती, यहाँ अगर मिलता जैसा ये मिल आ जाए। तो इसलिए हमें कुछ नहीं पता, हमारे लिए तो बंद लिखा हुआ है, हमें तो हर हाल में शुक्र भेजना है। क्योंकि अगर आप ये नीचे को नज़र रखोगे ना, जो काम आपका नहीं हुआ, आप शुक्र भेजोगे इसमें मेरे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी।
حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میری سن لی، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ دینے سے روک لیا جو میں انجانے میں مانگ بیٹھا تھا اور میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ کو سارا پتہ ہے ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے، ہمیں دیوار دکھتی ہے، اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی دکھتا ہے۔ اب بہت سے لوگ آ کے افسوس کرتے ہیں کہ جی فلاں رشتہ نکل گیا، فلاں جائیداد نکل گئی، ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، انہیں کیا پتا اس کے پیچھے کتنا شر تھا۔ جو آپ کی بچی جس سے رشتہ نہیں ہو پایا اس سے اولاد ہی نہ ہونی، آپ کا خاندان ہی بند ہو جانا ہو، کسی ایک کا ایکسیڈنٹ ہونا ہو، طلاقیں ہونی ہو، جیل ہونی ہو، ساری کی ساری چیزیں دیکھو میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب۔ سورہ کہف کے 3 واقعے آپ نے سنے ہوں گے، بہت مشہور ہے۔ تو اس میں خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک معصوم کو قتل کر دیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں نے اللہ کے حکم سے قتل کیا اور یہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے شر کا معاملہ کرتا، اور اللہ نے چاہا کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں، انہیں اس کے شر سے بچا دیں اور انہیں نیک اولاد اس کے بدلے میں دے دیں۔ اب آپ یہ دیکھیے اس میں دونوں فائدہ، بچے پہ شریعت لاگو نہیں کی، قتل ہو گیا ہے کہ ختم، بڑے ہو کے اگر وہ شر پھیلاتا تو گناہ گار ہوتا، دوزخ رسید ہوتا، ماں باپ کے ساتھ غلط کرتا، ماں باپ بھی پریشان ہوتے، زندگی میں کیا جیرت بنا دیتا۔ ماں باپ کا فائدہ یہ کہ انہیں اس کے بدلے میں بہتر بچہ بھی دیا، اس کا فائدہ یہ کہ اسے اللہ نے بلوغت سے پہلے ختم کر دیا اور اس کی آخرت بچا۔ تو اس لیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب آپ قرآن پڑھو گے، حدیثیں پڑھو گے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ آپ کو یہ لگے گا کہ اتنا پیارا اللہ، اتنا پیارا دین، اتنا پیارا اس کا رسول، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا دل مائل ہوگا۔ لیکن خود پڑھیں، خود بڑھیں۔ ہو گیا کہ آج ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ نظر ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو اس کی کاٹ کیا ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نظر ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو اس کی کاٹ کیا ہے؟ بھائی دیکھو نظر برحق ہے، حضور نے فرمایا نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور نظر اپنے بچوں کو بھی لگ جاتی ہے ماں باپ۔ دوسرے اس کی کاٹ کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں، 1-2 چیزیں میں پہلے ہی بتا چکا، پھر سن لیں۔ ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ 3 بار پڑھ کے صبح شام ہاتھوں میں پھونک ماریں گے، جسم پہ پھیریں گے تو آپ صبح شام تک محفوظ، شام سے صبح تک محفوظ۔ دوسرے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ چھوٹی دعا ہے، یہ بھی پڑھ کے اپنے بچوں کو پھونک مارا کریں، اس سے بھی نظر بد سے بچے رہیں گے۔ اور بہت ساری چیزیں صحیح حدیث کی آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی، تلاش کریں، اپنے بچوں کو خود دم کرا دیں۔ آپ سے بڑا مول بھی کوئی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ سے بڑا دم کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ بزرگوں کے، دیندار لوگوں کے چکر کاٹنے بند کریں، اپنے مطلب دادا دادی ہوتے ہیں نا ان سے دم کرایا کرو، پوتے پوتی ہو، ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں۔ ہاں جی ان کا سوال یہ ہے کہ دفنانے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور انسان ان کے بیٹھتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اس میں کتنی سچائی؟ بالکل سچائی ہے بھائی، نبی کی بتائی ہوئی چیز ہے، اور نبی کی ایک ایک بات ہوتی ہے، ہر حال میں اسی طرح ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی آگے معاملہ بڑھتا ہے، اور وہ سوال 3 سوال وہ ہر حال میں سب کو دینے ہی جواب ہیں قبر کے، اور 5 سوال قیامت کے، اس کے بنا کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ 3 سوال جو قبر کے ہیں اس میں تیرا دین، تیرا رب کون، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا، تو یہ ہر حال میں سوال جواب ہونا ہے قبر میں ہوتے ہیں۔ کیا حافظ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ ان کا سوال ہے کہ حافظ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ بالکل، آج کل کے حافظوں کو پینٹ شرٹ ہی پہننی چاہیے، انہیں اس لباس کے جھنجھٹ سے نکلنا چاہیے، لوگوں کو لگنا چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ حافظ بھی ہیں اور یہ دین کو پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اب آپ کسی حافظ سے امریکہ میں یوں کہو کہ تو پاجامہ پہن، کیسا لگے گا وہاں؟ اس لیے لباس میں اسلام نہیں ہے، جو مرضی لباس پہنے، یہاں آپ کے کرتا پاجامہ ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو رحمت فرما، اے اللہ تو یہاں بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ اس برکت کو قبول فرما، اے اللہ جو ہم نے یہاں باتیں کی ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی شر ہو تو ہمارے دلوں سے دور فرما، اے اللہ جتنے خیر کے پہلو ہماری زندگی میں اتار، ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت کا فرما، اے اللہ ہمیں جلن سے، بغض سے، حسد سے، غصے سے، بدنظری سے، امانت و خیانت سے، بے پردگی سے،
हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें एक दूसरे के सतर देखने से, गंदी चीज़ें नेट पे देखने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमारी बहू बेटियों को भी पर्दे की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक पक्का सच्चा खुशू वाला नमाजियत बना दे। या अल्लाह हमें पक्का सच्चा ईमान अता फरमा। या अल्लाह कुरान वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह कुरान में चलना आसान फरमा, कुरान की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी औरतों पे जुल्म करने से बचा। या अल्लाह हमारी औरतों को हम अपने शौहरों की बेहुरमती करने से बचा। या अल्लाह घरों में सुकून अता फरमा। या अल्लाह घरों में जन्नत की खुशबू अता फरमा। या अल्लाह हुजूर के हमदर्दी की मोहब्बत अता फरमा। हुजूर की ख्वाबों में ज़ियारत नसीब फरमा। हुजूर की तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक दूसरे के साथ रहमत का मामला करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे रहमतुल आलमीन का महीना है। या अल्लाह हमें ज़्यादा रहमत के काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम किसी का बोझ उठा दे, किसी के काम आ जाए, किसी की मदद कर दे। या अल्लाह किसी के तौर उतरवा दे, या अल्लाह किसी के बोझ उतरवा दे, ऐसी तौफीक अता फरमा। ज़्यादा या अल्लाह पाक अनाज बांटने की, या अल्लाह खाना बांटने की, या अल्लाह आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिनके बड़े फौत हो गए, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत कर दिए तो उनके दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को महज अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई सब लोग खाना साथ खा के जाएंगे इंशाअल्लाह।